إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ علم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، انا کہ بے شک ارسلنا ہم نے بھیجا، شیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزہم عزا ابھارتے ہیں وہ انہیں، عزا خوب ابھارنا، فلا تعجل علیہم پس نہ آپ جلدی کریں، علیہم ان پر، انما نعد لہم بلا شبہ ہم شمار کر رہے ہیں، لہم ان کے لیے، عدہ اچھی طرح شمار کرنا، یوم جس دن، نحشر المتقین ہم اکٹھا کریں گے متقین کو، پرہیزگاروں کو، الی الرحمن وفدا رحمان کی طرف مہمان بنا کر، ونسوق المجرمین اور ہم ہانک کر لے جائیں گے، المجرمین مجرموں کو، الی جہنم جہنم کی طرف، وردا پیاسے، لا یملکون الشفاعہ نہیں وہ سب اختیار رکھیں گے سفارش کرنے کا، الا من اتخذ مگر جس نے اتخذ لیا، عند الرحمن رحمان کے ہاں، عہدہ کوئی عہد معاہدہ، وقال اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے کہا کہ بنائی ہے رحمان نے ولدا اولاد، لقد جئتم شیئا ادا بلا شبہ یقیناً تم آئے ہو، شیئا ایک بات کو، ادا بہت بھاری، تکاد السماوات ایسی بھاری بات، اتنی ناگوار بات، تکاد قریب ہیں، السماوات کے آسمان، یتفطرن پھٹ پر پڑیں، من ہو اس بات سے، وتنشق الارض اور شک ہو جائے زمین، وتخر الجبال اور گر پڑیں پہاڑ، حدا ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے رحمان کے لیے ولدا اولاد کا، وما ينبغي للرحمن حالانکہ نہیں ہے لائق رحمان کے لیے، ان یتخذ ولدا کہ وہ بنائے کوئی اولاد، ان کلو نہیں ہے، کل ہر ایک، من جو بھی، نہیں ہے کوئی بھی، من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، الا مگر، آت الرحمن وہ آنے والا ہے رحمان کے پاس، عبدا غلام بن کر، لقد احصاہم بلا شبہ یقیناً، احصاہم اس نے گھیر رکھا ہے ان کو، وعدہم اور گن رکھا ہے انہیں، عدا شمار کر کے، وکلہم اور ان میں سے ہر ایک، آتی ہے آنے والا ہے اس کے پاس، یوم القیامت قیامت کے دن، فردا اکیلا، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنو جو سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، سیجعل لہم الرحمن ان قریب وہ کر دے گا ان کے لیے رحمان، ودا محبت، فإنما بس بے شک یقیناً، یسرناہ ہم نے آسان کر دیا اسے، بلسانک اس قرآن کو آسان کیا ہے آپ کی زبان پر، لتبشرا تاکہ آپ خوشخبری دیں، بھی اس کے ساتھ، المتقین پرہیزگاروں کو، وتنذر اور آپ ڈرائیں، بھی اس کے ساتھ، قوم اللدا ایسی قوم کو جو جھگڑالو ہے، وکم اور کتنی، اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیں، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، حل تحس منہم کیا آپ محسوس کرتے ہیں، منہم ان میں سے، من احد کسی ایک کو، او تسمع یا آپ سنتے ہیں، لہم ان کے لیے، رکزا کوئی آہٹ، کوئی ان کی ہلکی سی آہٹ بھی سنائی دیتی ہے آپ کو۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا اور سورہ مریم بھی یہاں تک کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں ہم تھوڑا سا۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو کافروں پر، تعزہم وہ ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں، شیاطین الانس والجن دوسری جگہ آتا ہے نا، شیاطین الانس شیطان انسانوں میں سے، والجن اور جنوں میں سے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا وہ ایک دوسرے کو خیالات دلاتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط راستے پر ابھارتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، کہ جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کرتے ہیں، اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے شیطان جو اپنا تخت لگائے بیٹھا ہوتا ہے
اور وہ لشکر بھیجتا ہے. اکثر جن جو ہے وہ اس کے لشکر میں ہوتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، اور وہ ذمہ لگاتا ہے کہ تو نے فلاں جگہ پہ جا کے فلاں بندے کو گمراہ کرنا ہے، تو نے فلاں کو کرنا ہے. اور انسان کو جو نیکی کے راستے پر آئے، اللہ کی طرف آئے، اپنی آخرت کے بارے میں سوچنے والا ہو، اس کو شیطان گمراہ کرنے کے لیے، ورغلانے کے لیے کئی قسم کے طریقے استعمال کرتا ہے. پہلے تو وہ جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چوری کرائے گا، زنا کرائے گا، ڈکیٹی کرائے گا، دوسرے راستوں پہ لے جائے گا، یا پھر سب سے بڑا گناہ شرک کرائے گا، بدعت میں مبتلا کرے گا، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرائے گا. اگر خود اس کو ورغلانے سے جو ہے وہ مومن بندہ، مسلمان، وہ صبر کر جائے، زنا بھی نہ کرے، شراب بھی نہ پیے، چوری بھی نہ کرے، جو ہے شرک بھی نہ کرے، کسی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو، وہ صبر کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے. جب شیطان یہ دیکھتا ہے نا کہ یہ اب میرے بس میں نہیں ہے، اس کو اب کنٹرول کرنا، اس کو غلط راستے پہ لگانا میرے بس میں نہیں ہے، تو پھر وہ اس بندے پر دوسرے اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اور چیلوں کو انسانوں کے روپ میں جو ہے وہ شیطانوں کو بھیجتا ہے. پھر وہ اسی بندے کے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے کہ دیکھو اس کو، یہ کس کام میں لگ گیا ہے، اس نے کیا کرنا شروع کر دیا. ہوتا ہے نا اکثر اپنے رشتہ دار اپنے ہی پیارے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، کہ بندہ اپنے آپ سے تو جیت جاتا ہے لیکن اپنے پیاروں سے ہار جاتا ہے. کئی دفعہ جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، صحیح دین پر ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کام، نماز پڑھنا شروع کر دیا اس نے، داڑھی رکھ لی، توبہ کر لی، گناہوں کی مجلسیں چھوڑ دیں. اب اسی کا باپ جو ہے وہ اس کے خلاف آ کھڑا ہوتا ہے، تو نے یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا؟ اچھا بھلا تجھے جو ہے یونیورسٹی میں بھیجا تھا، تو نے تو فلاں فلاں کام کرنے تھے، فلاں جو ہے ڈگری لینی تھی، فلاں محکمے میں جانا تھا، تجھے تو میں نے ہیرو بنانا تھا، تجھے تو میں نے گلوکار فنکار بنانا تھا. کئی طرح کے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، تجھے تو بینک کی بڑی جو ہے نا نوکری اور آفر ملی تھی، تو نے چھوڑ دیا. کئی دفعہ عورت کے لیے شوہر پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے، یا شوہر کے لیے بیوی، باپ کے لیے بیٹا، بیٹے کے لیے باپ، بھائی ایک دوسرے کے لیے وہ قریبی رشتہ دار، وہ پیارے، وہ آ کر رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ یہ کیا کام کرنا شروع کر دیا تم نے. اچھی بھلی تم تھی، تم نے پردہ کرنا شروع کر دیا، دین پڑھنا سیکھنا شروع کر دیا، کس کی باتوں میں آ گئی تم؟ ایسے کرنے سے تو جو ہے دنیا میں سٹیٹس اور معیار کم ہو جائے گا. یہ کیا ہوتے ہیں؟ وہی شیطان ان کو بھی ورغلا کے بھیجتا ہے، پھر ان کی طرف بھیجتا ہے کہ جا کر ان کو روکو. ان کے ذہن میں بھی خیالات الٹے لگائے ہوتے ہیں اور وہ الٹے کام کر رہے ہیں، اس شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں. خود بھی غلط فلمیں، کلبز میں جانا، پارٹیاں کرنا، ناچ گانا، ڈانس، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور اپنے پیاروں کو بھی وہ اسی لائن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تعزہم عزا، یہ ہوتا ہے ابھارتے ہیں، ابھارنا. اصل عز ہوتا ہے الف زا زا، یہ عز ابھارنا، کسی چیز کے جوش آنا. اور جب جو ہے ہانڈی کو رکھا جاتا ہے نا، دیگ، بہت بڑی ہانڈی جو ہوتی ہے دیگ، اس کے اندر جب تیل کھولتا ہے، نیچے آگ جل رہی ہو تو تیل جس طرح کھولتا ہے، اس میں جب جوش اور آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس میں آپ نے اگر بڑی ساری جو ہے وہ کڑھائی میں پکوڑے تلتے ہوئے دیکھے ہوں، سموسے بنتے ہوئے دیکھے ہوں، یا فش کو فرائی کرتے ہوئے دیکھا ہو آپ نے، جو کس طرح جب تیل کڑھا میں جو ہے وہ جوش مارتا ہے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کو عز کہتے ہیں. وہ ایک قسم کا جوش ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے. وہ ابھارتے ہیں ان کو، موٹیویٹ کرتے ہیں، غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں، ان کو ابھار کر پھر بھیجتے ہیں کن پر، کہ جاؤ دیکھو یہ بندہ کدھر جا رہا ہے، یہ تو تمہارے راستے سے ہٹ گیا، تمہاری لائن سے الگ ہو گیا. لیکن ایسے لوگوں کے لیے، ہر کسی کے ساتھ جو دین کے راستے پہ آئے، خصوصاً قرآن پڑھنے پڑھانے والا بن جائے، ٹھیک ہے نا، اور ایسی فیملی سے، ایسے
جو ہے ماڈرن قسم کے معاشرے سے ہو تو پھر اس کے پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں کہ تم نے داڑھی رکھ لی، تم نے پردہ شروع کر دیا، تم نے مولویوں کی باتوں میں آگے، یہ کیا تم نے کرنا شروع کر دیا ہے؟ چھوڑو ان چیزوں کو، اپنا سٹیٹس اور معیار دیکھو، اپنا مقام دیکھو، دیکھی جائے گی آخرت کیا بنتی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، شروع اسلام میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جو بڑے مخالف تھے وہ اپنے خون کے رشتہ دار تھے، اور پہلے ہر صحابی، ہر ایمان لانے والا، اس کی جو پاؤں کی زنجیر تھے اپنے رشتہ دار تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا باپ شروع میں اسلام نہیں لائے، ان کی والدہ، ہر صحابی کا کسی کا جو ہے ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کی والدہ ہے، کسی کا جو ہے بیٹا ہے، کسی کی بیوی ہے، وہ کیا ہیں؟ پہلے مخالف اور رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کتنے بڑے اسلام لانے سے پہلے کتنے بڑے اسلام کے دشمن، اسلام کے مخالف، اپنی ہی بہن کو مارنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے پر چلے، صحابہ کرام نے اپنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، جلد بازی والا فیصلہ نہ کریں، یہ آپ کے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں نا، یہ آپ کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ ابھی مجھے ایک بہت زبردست واقعہ یاد آ گیا، تو اسی پر اگر آپ جلدی نہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو مسلمان کر دے، جو تمہارے جو ہے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تمہارے لیے راستہ درست کرنے والے بن جائیں وہی۔ لیکن آج ہی ایک ساتھی جو ہیں ادھر ہمارے قریب ہیں، شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ اب صبح کو جب میں اٹھتا ہوں نا تہجد کے ٹائم پہ، ان کی اسی بندے کی اذان کی آواز میں سنتا ہوں اپنے گھر میں، مسجد تھوڑا دور ہے دوسری بستی میں، اذان کی آواز، تہجد کی اذان کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے۔ اور ایک اور ساتھی نے بتایا کہ میں نے تو آواز سنی ہے نا خالی تہجد کی، وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں جب جائیں نا تو تہجد کے وقت اس کی رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ بندہ کون ہے؟ جو آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے شرابیں پیتا تھا، چوریاں، ڈکیٹیاں، سارے گناہ کے کام، شرابیں پی کر کسی کی بستی میں جو ہے گھر میں کے اندر داخل ہو جانا، بہت غلط کام کیے، بہت بڑے جو ہے کرتوت کیے۔ لیکن ہوا کیا کہ شراب پی کر مسجد میں آ جاتے تھے، ایک دن آگے، دوسرے دن آگے۔ ایک دن میرے دوست ہیں، ساتھی ہمارے، انہوں نے نا اس کو، باقی لوگ اس کو بھگا دیتے کہ شراب پیے مسجد میں نہ آئے گا، اس نے کہا جی آ جاؤ، آ جائیں، آپ آئیں، آپ بیٹھیں، ادھر اللہ کا گھر ہے، آپ بھی بیٹھیں۔ بڑے اخلاق اور پیار سے جب اس کے ساتھ پیش آئے نا، ایک دن بھی آئے، دوسرے دن بھی، تیسرے دن، اگلے دن وہ خود آگے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے، اپنے بیٹوں کو لے کے آگے، کیا یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑا اچھا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب قریب ہونے لگے، سمجھایا، بتایا، آج حالت یہ ہے کہ وہی بندہ اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے مسجد میں ہی ڈیرا لگا لیا ہے۔ آج ہی مجھے بھائی اسی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مسجد کے ساتھ جو کمرہ ہے وہیں وہ رہتا ہے، گھر چھوڑ دیا اپنا، بس وہیں استاذی ہیں، مدرسہ بھی ہے ساتھ، مدرسے کے جو شیخ صاحب ہیں، تو وہ ان کو جو ہے کھانا وغیرہ خرچہ جو ہے وہی دیتے ہیں، باقی سب کچھ اب اس کی، کیونکہ سارے جو ہے وہ پاؤں کی زنجیر ان کے بھی بنے ہوئے ہیں، رشتہ دار، بیوی نہیں مان رہی، بیٹے جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، تو اب وہاں ہیں، اذانیں دیتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، تہجد کے ٹائم جو ہے تہجد کی اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شروع میں یہی بندہ کیا تھا؟ یہی بندہ جو اصل چیز، فلا جلدی نہ کریں، یہی بندہ ایک تو شرابیں پی کے مسجد میں آ کے گالیاں نکالتا تھا، اور دوسرا جو جامعہ بنا ہے مدرسہ، اس کے لیے زمین چاہیے تھی، تو یہ بندہ کہتا تھا کہ یہ زمین میں نے تو نہیں لینے دینی، ان کو نہیں لینے دینی، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے نہیں لے کے دینے۔ اب وہی مسجد اور مدرسے کو صفائی کر رہا ہے، ادھر جھاڑو دے رہا ہے، کس وجہ سے؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک بندہ جو سب سے بڑا اس وقت وہیں اس مسجد کا سب سے بڑا مخالف وہی تھا کچھ عرصہ پہلے، اور پھر تھا بھی ایسا، بدماشی اور شرابیں پینا اور گالیاں نکالنا، تو جب صبر اور تحمل سے کام لیا، اللہ نے اسی کو مددگار بنا دیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے کس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے، آپ کا کون سا ساتھی اللہ نے اس کو بعد میں جا کر جو ہے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اب دیکھیں نا اس بندے کا
ایمان کا لیول چیک کریں. وہ راتوں کو جو اٹھتا ہے اور اٹھ کے کیوں رو رہا ہے کہ اللہ میری سابقہ زندگی کے جو میں نے کرتوت کی ہیں نا تو وہ معاف کر دے. ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا, اس لیے فرمایا فلا تعجل علیہم, جلدی نہ کریں ان پر. آج رکاوٹ بنے ہوئے ہیں آپ کے لیے, اچھا سلوک کریں ان کے ساتھ. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے ان کے حق میں ہدایت لکھی ہو. تو آج اگر ہم نفرت کے ساتھ پیش آئیں, ان پر فتویٰ لگا دیں, ان کو دھتکار دیں یا اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان کو روک دیں, یہ راہ حق سے ہٹ گئے تو پھر ٹھیک ہے ہٹے ہوئے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق اچھے کردار کی وجہ سے ان کو سمجھ آ جائے, یہ بھی آ جائیں اس راستے پر. انما نعد لهم عدا, ہم شمار کر رہے ہیں ان کے لیے اچھی طرح شمار کرنا. ہمیں پتہ ہے کس نے ہدایت کو قبول کرنا ہے, کس نے نہیں کرنا. اور پھر اس دن کو یاد کریں, یوم نحشر المتقین, جس طرح ہم اکٹھا کریں گے متقین کو, پرہیزگاروں کو, الی الرحمن وفدا, رحمان کی جانب وفد بنا کر. وفد کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, کہ ایک مجمع, جماعت, وفد ملاقات کے لیے جب آتے ہیں, اللہ کی ملاقات کے لیے رحمان کے بندے وفد کی صورت میں اللہ کے پاس جائیں گے, اور اللہ کے ہاں جو ہے مہمان نوازی بھی ہوگی, عزت بھی ہوگی, اکرام بھی ہوگا. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, سلامتی کی جو ہے صدائیں بھی آئیں گی, فرشتے ان کو سلام کریں گے, پروٹوکول کہیں گے, اور اللہ کے مقرب جو ہے وہ بندے ہوں گے, اور ان کو مہمانی میں سب سے بڑا جو ہے اعزاز جنت, اور جنت سے بڑھ کر سب سے بڑا اعزاز جو ہوگا جنت میں وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات اور اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا. اللہم انا نجعلنا منہم, اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر لے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ, اور ہم ہانک کر لے جائیں گے. دیکھیں ایک طرف عزت ہے, پروٹوکول ہے, ہم اکٹھا کریں گے وفد بنا کر پروٹوکول کے ساتھ, انعام و اکرام کے ساتھ, اور دوسری طرف کیا ہے, ہانک کر لے جائیں گے. جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا, اسی طرح ہانک کر لے جائیں گے. المجرمین, مجرموں کو, رب کے باغیوں کو, دنیا میں نہ جھکنے والوں کو, اذان کی آواز سن کر اللہ کے سامنے سجدے کے لیے نہ آنے والوں کو, اللہ کے حکموں کے آگے اپنی منمانیاں اور اپنی خواہشات اور اپنی مرضیاں لانے والے, اللہ کے باغی, مجرم. مجرم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قانون کو نہ ماننے والا, رب کا باغی. ایسوں کو کہاں ہاں کر لے جائیں گے؟ الا جہنم, جہنم کی طرف. وردا, پیاسا, پیاسے ہوں گے اور پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ ہمیں ان سے بچا لیں. اللہم لا نجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. پیاسے, اصل وارد کہتے ہیں نا, پچھلے رکوع میں بھی یہ لفظ آیا تھا, وارد کہتے ہیں پانی کے گھاٹ پہ اترنے والا. تو وہی اترتا ہے نا جو پیاسا ہو. تو پیاسے ہانک کر لے جائیں گے وہاں. جنتیوں کی مہمان نوازی ہوگی اور جہنمیوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آگ جو ہے وہ آئے گی, قیامت کی جو آخری نشانیوں میں سے ہے, آگ جو ہے وہ لے کر جائے گی سب انسانوں کو. جب انسان رکیں گے تو آگ بھی رکے گی, انسان قیلولہ کریں گے, آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی, وہ سوئیں گے تو سوئے گی, وہ لے جائے گی سب کو ہانک کر جو ہے میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی. اور پھر جو ہے مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. پیاسا, لا یملکون الشفاعہ, کسی قسم کی سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے. آج جو کہتے ہیں نا فلاں ہمیں چھڑوا لیں گے, فلاں ہمیں سفارشی ہیں, ہمارے سفارشی ہیں, فلاں بچوا لیں گے, کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا سفارش کا. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, مگر وہ بندہ جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لیا ہو, یعنی اللہ نے جس کے لیے وعدہ کیا ہو کہ یہ سفارش کر سکتا ہے اللہ کے ہاں جا کر, وہی سفارش کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی جرت ہے اللہ کے پاس جا کر سفارشی بن جائے, الا باذنہ, مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے. سب سے بڑی سفارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اپنی امت کے حق میں. کون سی امت کے حق میں؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. آپ نے فرمایا جو بندہ اذان کی آواز سنتا ہے اس کے بعد دعا پڑھتا ہے تو حلت لہو شفاعتی, اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے. جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری کی, آپ کی نصیحتوں کو اپنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری کی, اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا دیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اسی طرح باقی انبیاء بھی سفارش کریں گے، صدیقین، شہداء، شہید سفارش کریں گے، اور جو ہے اللہ کے اولی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور کن کے بارے میں اجازت ہوگی؟ ان کے بارے میں جنہوں نے دنیا میں اللہ کی دین کی جو ہے خیر خواہی کی ہوگی۔ سورہ نبا میں آتا ہے نا کہ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وقال صواب، اور اس نے درست بات کی ہوگی دنیا میں، جس نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، توحید پر قائم رہا ہوگا، چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں اس سے ہو گئیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر کے اسے بھی جنت عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار بنا دیں۔ آپ کی سفارش سے کئی لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے۔ یہاں اولاد کا ذکر اب اس صورت میں نا کافی جگہ پہ اولاد کا ذکر آیا ہے۔ شروع میں جو ہے یہ سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے رکوع میں زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے، اولاد لینے کا، مانگنے کا، دعا کرنے کا ذکر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اولاد دی، اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو آگے ان کی اولادوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں اولادوں کے ضمن میں اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور پیچھے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہم پڑھا ہے نا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہیں آپ کے ساری تعریفیں اس رب کے لیے، لم يتخذ ولدا، جس نے اولاد نہیں بنائی۔ انسان کے لیے تعریف کی بات یہ ہے کہ اس کی اولاد ہو، اور اللہ کے لیے تعریف یہ ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ خالق کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ کامل ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ انسان نامکمل ہے، انسان میں نقص ہے، کل کو انسان نے بوڑھا ہونا ہے، کمزور ہونا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اسے اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نقص ہے اس میں، وہ کامل نہیں ہے، وہ سارا کچھ خود نہیں کر سکتا، وہ کامل نہیں ہے، اس کو اپنے جوڑے کی ضرورت ہے۔ مرد کامل نہیں ہے، اس کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کامل نہیں ہے، اس کو مرد کی ضرورت ہے، اور دونوں پھر مل کر کامل نہیں ہے، ان کو آگے اولاد کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات چونکہ کامل ہے، اس لیے اللہ کو نہ اپنی بیوی کی ضرورت ہے اور نہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ کامل ہے، اللہ الصمد ہے۔ انسان اگر اپنے جوڑے کے قابل نہیں ہے تو اس میں نقص ہے، انسان اگر اولاد کے قابل نہیں ہے تو اس میں نقص ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے یہی چیزیں ثابت کرنا اللہ میں نقص ہے، اللہ میں نقص پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی معاذ اللہ اولاد ہے، وہ اللہ میں نقص پیدا کرتے ہیں، کمی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہے کہ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور انسان کو ضرورت ہے۔ یہ پیچھے اس پر مزید وضاحت ہم پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کا لاسٹ والے رکوع میں۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے یہ کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ لقد جئتم شیئا ادا، بلا شبہ تم نے بہت بھاری بات کی ہے۔ ادا، عدید اصل کہتے ہیں ناگواری کو، عدید عربی میں مقولہ ہے عدت الناقۃ عدیدن، کہ اونٹنی نے بڑا شور ہنگامہ کیا اپنے بچے کی گمشدگی پر۔ عدید کہتے ہیں ہنگامہ کرنا، شور اور ہنگامہ جب ہو رہا ہو تو اس وقت آپ دیکھیں نا کسی جگہ پر بچے شور کر رہے ہوں، سخت ترین جو ہے ہنگامہ برپا کر رہے ہیں، سب سے پہلا ری ایکشن جو ہوتا ہے آپ کا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرسٹ ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ ناگواری آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے ناگواری، بہت زیادہ ناگواری آتی ہے، چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تو ادا ایسی بات لے کے آئے ہیں جو بالکل بھاری ہے، ناگوار ہے، ناپسندیدہ ہے، نہ برداشت کر لینے والی ہے، اتنی ناپسندیدہ اور عدم برداشت والی بات ہے کہ اس سے تو آسمان پھٹ جائے، قریب ہے کہ اس ناگواری سے آسمان پھٹ جائے۔ آسمان کو بھی اس بات پہ ناگواری ہوتی ہے، زمین کو بھی اس بات پہ ناگواری ہوتی ہے، پہاڑوں کو بھی اس بات پہ ناگواری ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے،
وتنشق الارض زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا اور پہاڑ گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو کر۔ تخر گرنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا اس کو خر کہتے ہیں، آواز کے ساتھ گرنا، اور ہدا دھڑام سے جو دھماکہ ہوتا ہے گرنے کے وقت اس کو ہدا کہتے ہیں۔ دھماکے کے ساتھ آواز کے ساتھ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی ناگوار بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور کئی مسلمان ان کو مبارکیں دے رہے ہوتے ہیں 25 دسمبر والے دن۔ اللہ کہیں اتنی ناگوار بات، اور کلمہ پڑھنے والا ان کو جا کے مبارکیں دے۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ میں سے کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نور میں سے بھی کوئی نور نہیں ہے۔ کئی کلمہ پڑھنے والوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ بھی ہے، یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہے معاذ اللہ۔ بات تو وہی ہو گئی نا، اولاد جسم کا حصہ ہوتی ہے، انسان کے جسم سے ہے نا، ہم کسی سے ہیں اور ہم سے جو اولاد ہے وہ ہم سے ہے۔ اگر اللہ کے نور میں سے نور بنا لیا تو بات تو وہی ہو کہ اللہ کی اولاد۔ اتنی ناگوار بات اللہ فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات، اور پھر اگر ان کو سمجھایا جائے کلمہ پڑھنے والوں کو کہ نور من نور اللہ کیوں کہتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تم کمی کرتے ہو۔ یہ شان میں کمی نہیں ہے، یہ اللہ کی شان میں کمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھا کر اونچا کرنے کے لیے اللہ کی شان کو کم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے روکا تھا، لا تطرونی کما طرت النصارى، مجھے بڑھا چڑھا کر جو ہے اونچا نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں وہ عقیدہ اپنانا چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کر لیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ، رحمان کی یہ لائق نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے، رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات، بے شک ہر ایک جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، وہ اس کا عبد بن کے، اس کا غلام بن کے آنے والا ہے۔ اور جو انسان کی اولاد ہو اس کو غلام تو نہیں بنا سکتا نا انسان۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو پھر اس کا بھی کوئی اختیار ہوتا، جس طرح باپ کی جائیداد میں، باپ کی ریاست میں بیٹے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو رحمان کی کائنات میں اس کا بھی کوئی قانون چلتا کہ نہیں ہے اللہ کی اولاد، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لائق نہیں ہے، اور سب کے سب اللہ کے غلام بن کے عبدا الا آتی الرحمن عبدا، عبد بن کر، عاجز بن کر، بے کس بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے نا، لقد جئتمونا فرادا، اللہ فرمائیں کہ تم آ گئے ہو میرے پاس اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، لقد جئتمونا فرادا، تم اکیلے اکیلے آ گئے، سب اکیلے اکیلے آئیں گے، اکیلے اکیلے، جس طرح دنیا میں آئے اکیلے ہیں جائیں گے بھی اکیلے اکیلے۔ لقد احصاہم، ہم نے گھیر رکھا ہے ان کو اور گن رکھا ہے ان کو گننا۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، سب کے سب قیامت کے دن اکیلے آنے والے، اکیلے اکیلے پیشی ہوگی سب کی، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی راز چھپا ہوا نہیں ہوگا، کوئی عمل مخفی نہیں ہوگا، ساری زندگی کی فائلیں، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، کتاب رکھی جائے گی، نام اعمال رکھا جائے گا، زندگی کی ساری فائلیں سامنے رکھ کے، سارا ڈیٹا آن کر کے، اس کی ویڈیو بھی چلا دی جائے گی، اس کی آواز آڈیو بھی چلا دی جائے گی، سب کچھ سامنے ہوگا، پھر اس بندے کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا، گواہ بھی پیش کیے جائیں گے، کوئی بچ نہیں سکے گا، کوئی مکر نہیں سکے گا، جو جھوٹ بولے گا وہ کرے گا، اس کی جو ہے اس کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ تو کر رہا ہے، یہ کون ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سب کے سب اکیلے اکیلے آنے والے ہیں۔ اور پھر سورہ قاف میں آتا ہے کہ جب لایا جائے گا نا سائق و شہید، ہر بندے کی پیشی ہوگی اللہ کی عدالت میں، ایک اس کے ساتھ گواہ ہوگا، شہید گواہ ہوگا، ایک سائق، ایک فرشتہ سائق ہانکنے والا اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں لے کے آنے والا ہوگا، اسے ایک ہانک کر لے آئے گا، اور ایک کے پاس زندگی کی ساری فائلیں ہوں گی اس کے پاس۔ اور پھر ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے انہوں نے،
सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, अन करीब अल्लाह उन्हें अपनी मोहब्बत अता कर देगा। दुनिया में अमल साले करने से अल्लाह की जो मोहब्बत मिलती है, उस मोहब्बत की जो लज्जत है, जो सुकून है, जो इत्मीनान है, वो दुनिया की दौलतों में नहीं है, वो दुनिया के बंगलों, कोठियों और महल्लों में रहने में नहीं है, वो मखमल के कलीनों पे सोने वालों को वो सुकून नहीं मिल सकता जो सुकून अमल साले करने वालों को अल्लाह की मोहब्बत में मिलता है। अल्लाह मोहब्बत अता करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ भी किया करते थे, इस दुआ को भी याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बक, अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ। अल्लाह मेरे दिल में तो अपनी मोहब्बत को भर दे। व हुब्बा मन युहिब्बुक, और अल्लाह मैं उस बंदे की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जिसको तू मोहब्बत करता हो, जिससे तुझे मोहब्बत है ना, उस बंदे से मुझे भी मोहब्बत हो। वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक, और अल्लाह उस काम की मोहब्बत भी मुझे दे दे, युबल्लिगुनी हुब्बक, जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे, जो मुझे तेरी मोहब्बत में पहुंचा दे। अगर नमाज से तुझे मोहब्बत है, नमाज पढ़ने से तेरी मोहब्बत मुझे मिलती है, तो मेरे दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा कर दे। तहज्जुद पढ़ने से तेरी मोहब्बत मिलती है, तो तहज्जुद से मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। कुरान पढ़ने से तेरी मोहब्बत मिलती है, तो कुरान के साथ मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका, अल्लाह बना दे तू अपनी मोहब्बत को, अहब्बा इलैया, मुझे ज़्यादा महबूब हो, मिन नफ्सी, मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब हो, व अहली, मेरे घर वालों से भी मुझे ज़्यादा तेरी मोहब्बत हो, व मिनल माइल बारिद, और प्यास के वक्त ठंडे पानी से जितनी मोहब्बत होती है अल्लाह, इससे ज़्यादा मुझे तेरी मोहब्बत तू अता कर दे। तो ये दुआ याद करें और इस दुआ को भी पढ़ें और अमल सालेह करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमें नसीब हो। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उन्हें अपनी मोहब्बत अता करेगा। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, बेशक हमने आसान कर दिया इस कुरान को अरबी में आपकी ज़ुबान पर, लितुबश्शिरा, आपकी ज़ुबान भी अरबी है, जिनको आपने खुशखबरी देनी है, डराना है, उनकी ज़ुबान भी अरबी है, ताकि आप खुशखबरी भी दें मुत्तकीन को। व तुनज़िरा बिही कौमन लुद्दा, और आप डराएं इसके साथ कौमन, ऐसी कौम को, लुद्दा, जो कौम झगड़ालू है। लुद्दा, लाम दाल दाल, लुद असल कहते हैं उस बंदे को जो ढीठ, उर्दू में इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ढीठ, ढीठ, कि जो अपनी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी सोच, अपना जो माफी, अपना जो उसका ज़हन है उसको बदलने के लिए तैयार ना हो। जितना मर्जी समझा लो, जितनी मर्जी नसीहत कर लो, इधर उधर की बातें कर लो, कई तरीकों से समझा लो, वो ढीठपन ऐसा है कि वो हलने के लिए तैयार नहीं है, बस उसी पे अड़ा हुआ है, बस मैंने जो कहा है ना, बस यही है बस। ऐसे बंदे को लुद कहते हैं। ऐसी कौम जो सख्त ढीठ है, झगड़ालू है। झगड़ालू आगे आगे यही होता है ना, एक है कि चुप कर जाना, चुप भी नहीं, फिर आपने उस मौक़िफ़ पर ऐसे डटे हुए हैं कि अंदर से चाहे मान रहे हो कि हमारा मौक़िफ़ ठीक नहीं, अगले बंदे का मौक़िफ़ ठीक है, वो दुरुस्त बात कर रहा है, लेकिन फिर भी कहना क्या है, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। आगे से झगड़ा करना है और दलाइल देने हैं और फिर इनकार करना है, फिर इनकार करना है, जितने भी दलीलें आ जाए इनकार ही करना है। ऐसे ढीठ थे मुशरिकीन मक्का। कितना अंदाज बदल बदल के अल्लाह ने तौहीद समझाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन रात उनके पीछे, आप इतना उनके पीछे खपते कि अल्लाह ताला ने फरमाया शायद कि आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर देंगे। आप उनके पीछे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अखलाक से, प्यार से उनके लिए दुआएं भी करते हैं, और फिर भी वो मानने के बावजूद बड़ी बड़ी निशानियां, चांद दो टुकड़े हो गया है, पत्थरों ने कलमा पढ़ लिया है, चश्मे जारी हो गए हैं, उनका जो है लिखा हुआ मुकालमा जो उन्होंने तहरीर लिखी थी शेब अबी तालिब में बंद कर दिया था, वो सारा दीमक खा गई है, कई निशानियां आंखों से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं है। इतने ढीठ। इस उनको डराने के लिए कुरान भी ऐसी जबान, वो ठोस जबान जिसने उनकी जबान दानी के नाज को भी, ज़ुल्म को भी, तकब्बुर को भी खाक में मिला दिया कि वो अपने आप को बड़ा जबान का माहिर समझते थे। इसी सूरत में हम पढ़ रहे हैं ना, लुद्दा, रिक्जा, आखिर में जो लफ्ज आ रहे हैं ये वो एक जो है कलाम की बलागत है, फसाहत है इसमें। इस तरह शायराना कलाम होता है, उस अंदाज में ये सूरत है, और अक्सर मक्की सूरतें इसी तरह की हैं।
کہ ان کے اس زوم کو بھی توڑا گیا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ اپنی طرف سے بناتے ہیں کلام، تم بھی تو عربی ہو، اس طرح کی بنا کے دکھاؤ۔ اس کے آگے بھی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے کہ یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ کچھ تھے جنہوں نے مانا، کہ اکثر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، زیادہ تر لوگوں نے نہیں قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، جھگڑالو۔ لیکن پھر یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو مکہ کے اکثر تھے رہنے والے رہائشی، کیونکہ ایک موقف پہ جب ڈٹ جاتے نا، اس پر اتنے ڈٹے ہوتے تھے کہ اس پر گردن تو ان کی کٹ جاتی لیکن ہٹتے نہیں تھے۔ اسی طرح پھر وہی چیز جب اسلام ان کے دل میں آیا تو اس پہ بھی اتنا ڈٹے کہ حق کے لیے ان کے جسم سے، ان کے جسموں کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، چیر دیا گیا، ان کے جو ہے بڑے سے بڑے تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرے، لیکن پھر انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ ٹھیک ہے، اور جو اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے کفر پر، انہوں نے اپنے باطل معبودوں کی خاطر گردنیں کٹا دی ہیں، کٹا دی نا۔ غزوہ بدر میں 70 جو مارے گئے، کس لیے؟ اپنے اس ڈھیٹ پن کے لیے، اڑے ہوئے تھے، کٹا دی گردنیں۔ تو اس لیے قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے عربی میں بھیجا تاکہ آپ ان کو سمجھائیں، ڈرائیں، یہ بھی سمجھ سکیں، اور جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے خوشخبری جو ہے، جنت کے جو مناظر ہیں، انعامات ہیں، وہ بھی ان کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ، ان سے پہلے، ان مکہ والوں سے پہلے اگر یہ نہیں سمجھتے، اڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پر، تو پھر یاد رکھیں ان سے پہلے کئی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں، ان کے قریب ہیں، دیکھتے ہیں، گزرتے ہیں ان کے راستوں میں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، فرعون، اس کی قوم، ان کے مکانوں کے کھنڈرات، یہ وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ حل تو حصوں منہم، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ان میں سے کسی ایک کو جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ جو پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، جنہوں نے زمین پر تکبر کیا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہ رہے تو شاید کائنات ہی نہیں رہے گی، جنہوں نے یہ اپنے زوم میں سمجھ لیا تھا کہ ہم جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارے مضبوط مکان ہیں اور پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر تک ہم آئے ہوئے ہیں، یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، یہاں کون ہمیں مارے گا؟ حل تو حصوں منہم، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی باقی ہے جس نے یہ سمجھا تھا کہ ہم باقی رہیں گے؟ او تسمعہم لہم رکزا، باقی تو کوئی نظر نہیں آتا، کیا ان میں سے کوئی بندہ تو تمہیں نظر نہیں آتا؟ کسی کی آواز بھی آتی ہے، ہلکی سی آہٹ، کسی کی چوں چراں، کسی کی کو رونے کی آواز، کسی کی بات کرنے کی آواز، کسی کی چلنے کی، پاؤں کی کھسک، کچھ بھی سنائی دیتا ہے؟ بالکل ایسے صفاستی سے ہم نے مٹا دیا کہ نام و نشان تک مٹ گئے، صرف مکان ہے، کھنڈرات ہیں، ان مکانوں اور کھنڈرات کو دیکھ کر بھی ڈر آتا ہے، وہاں کوئی بھی باقی نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر یہ نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کی بغاوت میں لگے ہوئے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ یہ ہمیشہ رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی مٹ جائیں گے، جس طرح ان قوموں کے مکانات کو ہم نے کھنڈر بنا دیا، ان کے مکانات بھی ایک دن آئے گا، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باقی وہی بچے گا۔ پیچھے پڑھا نا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل ہیں جو رب کے ہاں باقی ہیں، عند ربک ثوابا، آپ کے رب کے ہاں جو بدلے کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں، باقی سب مٹنے کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ ایک دن تھا ہم نہیں تھے، ایک وقت آنے والا ہے ہم سب نہیں ہوں گے، جو اللہ کے لیے کریں گے، قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، یہ باقی رہے گا، نیکیاں کریں گے، باقی رہے گا، اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کریں گے، جو صدقات کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، اللہ کے لیے جو عمل کریں گے وہ باقی ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔